السلام علیکم، میں چودھری ریاض اصغر وینس آپ کا اپنا چینل لا لیکچرز ود وینس کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ آج میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ مشہور ہے کہ ایک عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے۔ آدھی گواہی سے کیا مراد ہے؟ وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں اس کا ترجمہ تو نہیں کہوں گا، میں اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تم لین دین کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا اس کو ٹھیک ٹھیک لکھے، اور اس پہ 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد گواہ دستیاب نہ ہوں تو ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ گواہ تو ایک ہی ہے، پہلی نے دوسری کو یاد دلانا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ساتھ ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک مرد کے مقابلے میں 2 خواتین گواہی کے طور پہ رکھی جائیں گی تو یہ عورت کی گواہی آتی ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، قرآن پاک میں اور احادیث میں گواہی کے حوالے سے مختلف کرائٹیریا جو ہے وہ لے ڈاؤن کیے گئے ہیں۔ مثلاً زنا کے حوالے سے گواہوں کی تعداد اور اس کا کردار وہ علیحدہ بیان کیا گیا، چوری کے حوالے سے گواہوں کی تعداد، اس کا کردار علیحدہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک اسپیسیفک ایشو ہے جس پہ گواہوں کا کردار اور اس کی تعداد کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اب اسپیسیفک ایشو ہے کیا؟ اسپیسیفک ایشو یہ ہے کہ آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، فیوچر ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، اس فیوچر ٹرانزیکشن کے حوالے سے آپ نے کچھ چیز لکھ لی ہے اور اس لکھی ہوئی چیز پہ 2 گواہ رکھ لیا۔ اگر 2 مرد گواہ دستیاب نہ ہوں تو ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کی گواہی کو لین دین کے حوالے سے منیمائز کیا گیا ہے کہ کوشش کرے کہ خاتون کی گواہی نہ ہو، یہ نہیں کہ اس کا حق نہیں ہے، عورت معاہدہ کر بھی سکتی ہے، عورت کے ساتھ معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، عورت گواہ بھی ہو سکتی ہے، عورت گواہی بھی دے سکتی ہے، لیکن کاروباری لین دین میں کوشش کیا جائے کہ یہ عورت کی گواہی جو ہے نہ ہی رکھی جائے۔ اگر پھر فرض محال ضرورت بہت زیادہ پڑ جاتی ہے تو وہ اس کی گواہی رکھ لیں۔ اب اس کی گواہی کے حوالے سے ایک اسپیسیفک بات لکھ دی گئی ہے کہ گواہ تو ایک ہی ہے، دوسری نے پہلی کو یاد دلانا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور تفتیشی حضرات اکثر عدالت میں آتے ہیں، چونکہ مختلف تفتیشی نے مختلف کیسوں کے حوالے سے تفتیش کی ہوتی ہے، جب کورٹ میں جاتے ہیں 6 مہینے سال گزر چکے ہوتے ہیں، اب اس سے جرا میں پوچھا جاتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو فلاں ضمنی آپ نے لکھی تو کیا لکھا؟ اب وہ کہے گا مجھے تو یاد نہیں ہے، تو وہ وکلا حضرات کہے کہ جی وہ جو ضمنی آپ نے لکھی ہے اس کو پڑھ کے آپ یاد کر لیں۔ اب اس عدالت اس کو ضمنی جو ہے نا وہ مہیا کی جاتی ہے۔ قانون ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی گواہی کو ریفریش کرنے کے لیے کسی ایسے کاغذ کا حوالہ یا اس سے کاغذ جو اس نے خود لکھا ہے یا اس سے ریلیٹڈ ہے اس سے مدد لے سکتا ہے۔ اب اس تفتیشی نے جب اپنی یادداشت بہتر کرنے کے لیے وہ کاغذ دیکھے اور اس کاغذ کو دیکھ کے اپنی میموری ریفریش کی اور گواہی دی، تو اب کیا اس کی گواہی عادی ہو گئی؟ کیونکہ کاغذ بھی گواہ ہے، وہ بھی گواہ ہے۔ ایک شخص ہے وہ روزانہ ایک ڈائری لکھتا ہے، ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ شخص روز یہاں سے گزرتا ہے 2 سال پہلے کا، 6 مہینے پہلے کا، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار اس دن کیا ہوا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا مجھے یاد نہیں ہے، میں ڈائری لکھتا ہوں، اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا تو میں ڈائری سے دیکھ کے بتا دیتا ہوں۔ اب وہ ڈائری سے دیکھتا ہے، ریفریش کرتا ہے میموری اور گواہی دے دیتا ہے۔ کیا اس کی گواہی اس ریفریشمنٹ سے، ریفریش کرنے سے آدھی ہوگی؟ نہیں۔ اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ یہاں پہ میرے آفس میں سمجھ لے کہ یہاں پہ اے اور بی کھڑے ہیں، اے نے بی کو چھری مار دی، سامنے ایک عورت ہے جو آئی وٹنس ہے۔ اب وہ جو نیچے 100 مرد بیٹھے ہیں، اس عورت کی گواہی اس مرد سے معتبر ہے کہ نہیں؟ اگر اس عورت کی گواہی اس مرد سے معتبر ہے جو نیچے آئی وٹنس نہیں ہے تو پھر عورت کی گواہی آدھی کیسے ہو گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف حالات و واقعات میں، کنڈیشنز میں، کرائٹیریا، گواہان کی تعداد اور گواہان کا کردار مختلف معاملات میں مختلف ہے، جس کے حوالے سے
अब एक और बात, एक गवाही वो होती है जो प्री प्लान्ड है, मैंने पता मैंने कारोबार करना है और उस कारोबार के लिए मैं काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करूँगा, गवाहान इकट्ठे करूँगा, फिर उसको लिखूँगा, फिर उस पर गवाह रखूँगा। एक जो सडन वाक़या होता है, अभी मैंने मिसाल दी, ये दो बंदे यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे लड़ पड़े, लड़ने के बाद उन्होंने, एक ने दूसरे को छुरी मार दी, पत्थर मार दिया, डंडा मार दिया, वटेवर। अब ये प्री प्लान नहीं है, ये फ्यूचर ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सडन फाइट है, ये ऑफेंस है, और उसमें सामने जो बैठी खातून आई विटनेस है, वो उस मर्द से मोतबर है। तो वो मुख्तलिफ किरदार, मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ मामलात में औरत की गवाही मर्द के बराबर है। आप अगर आर्टिकल 17 कानून शहादत पढ़ लें, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि क्रिमिनल सिविल के मामलात में लेन देन का मामला है तो 2 मर्द गवाह या 1 मर्द के मुकाबले में 2 औरतें, अगर जना का मामला है तो 4 आई विटनेस, अगर चोरी का मामला है तो 2 आई विटनेसेस, बाकी मामला अगर किसी जगह स्पेसिफिकली कुछ ना लिखा हुआ तो 1 गवाह। अब उसमें कानून शहादत के आर्टिकल 17 में भी किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि 2 मर्द के मुकाबले में, 1 मर्द के मुकाबले में 2 औरतें। वहाँ पे 1 गवाह का नाम है। अब गवाह मर्द भी है और गवाह औरत भी है। तो ये एक गलत फहमी आम तौर पे पाई जाती है कि औरत की गवाही मर्द से आधी होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। कुछ मामलात में जो है, कुछ हालात में गवाहान का किरदार, गवाहान की तादाद मुख्तलिफ मामलात में मुख्तलिफ